الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم محمد انس قطاری کو تشریف لائے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صلاۃ علیہ السلام ہمارے بزرگ و اذان کو مبارک بڑھیا صلی اللہ علیہ کا یا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بدہا تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بدہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سما پہ وہ ہے ذرہ
سوا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا ایک زبان ہو کے ذرا درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو محبت نہ پڑھو صلی اللہ علیہ یا پڑھے 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 سب میرے آقا دا جشن ملا یارو میرے آقا دا جشن میلاد یارو لکھاں اجڑے گھر آباد کردہ میرے آقا دا جشن میلاد یارو لکھاں اجڑے گھر آباد کردہ میرے نبی دا ذکر دے سو رب دی میرے نبی دا ذکر دے سو رب دی دکھاں درداں دے کولوں آزاد کردہ تے رب بلم سجا کے قدسیاں دی او عرش آدم دے اتے میلاد کردہ
رحمت اللہ علیہ حاضر بریلوی آپ کی بارگاہ سے لیتے ہیں، اس کے میں چند شعر پڑھوں گا. بیٹھے ہیں تو ایک وقت پر درود و سلام کا نظرانہ پڑھ لے پڑے صلی اللہ علیہ وسلم. وہی رب ہے جس نے تجھ کو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمت کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا. یہ جملہ میرے ساتھ پڑھے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتاً کرم بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتاً کرم بنایا. اور تو ہی حاکم پرایا، تو ہی قاسم تایا، تو ہی حاکم پرایا، تو ہی قاسم عطایا، تو ہی دافع بلایا، تو ہی شافع ستایا. کوئی تم سا کون آیا ہمیں بھیک مانگنے کو. جو حضور کا منتا ہے نا وہ یاد حضرت کا شعر پڑے گا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ. اور وہ عجب نشان آزاد مگر آمنہ کا جایا. کہیں سب سے افضل آیا. پڑے ہمیں بھیک مانگنے کو، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. یہ مسجد تم جو ٹھہرا اس طرح ذکر کریں. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. مصطفیٰ کی شان جب سدرہ باتوں نے دیکھی تو اعلیٰ حضرت کی زبانی کیا بول اٹھے. یہی یہی بولے سدرہ والے کیا بولے. یہی بولے
کبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پایا کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو 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 بس تیرا یاستا بتایا اور مصطفیٰ کی شان سے بات کرنا اللہ میرے امام نے کمال کر فائدہ یہ ملا ہے تجھ کو من سے فائدہ یہ ملا ہے تجھ کو من سے جو گدا بنا چکے ہو اٹھو وقت بخشش آیا کرو قسمت عطایا پھر کہتے ہیں ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا ہمیں بھیک مانگنے کو ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ اس میں ایک کڑی اور بھی شامل ہے اگر آپ بیٹھے ہیں تو سبحان اللہ کی صدا دیں اچھا ابا جی میرے والد گرامی فرماتے ہیں میرے پتر یہ سونے نبی دا نام سن کے چہرہ کھل جاوے نا اللہ دیسی یہ بندے نے 80 مائنس پلس نہ کی ہوگی آپ فرماتے ہیں پتر یہ نبی دا نام سن کے چہرہ کھل جاوے نا تو سمجھو بندہ حالات ہے اللہ اکبر الحمدللہ سے سارے حالات دے بیٹھے سانو مصطفیٰ دی ذات تے مانے تے جڑا حلالی ہے وہ یہ جملہ میرے نال پڑے گا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا 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 ہمیں بھیک مانگنے کو 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 یہ ساتھی 5 سیکنڈ واسطے اٹھا کے بولو ہمیں بھیک مانگنے کو ہمیں بھیک مانگنے کو ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا یہ خودی کے عالم ہے ویسے تو آپ کی روح آپ ظاہری اور باطنی طور پر بھی مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھ لیں حضور علیہ السلام کی زیارت کا آپ کو بار بار سر کی آنکھوں سے دید ہوئی آپ کو تو یہ شعر ذرا سماعت فرمائیں آپ کی عاجزی کساری اور عشق کا عالم دیکھیں بھیک مانگنے کو ہمیں بھیک مانگنے کو ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا
دل دی تمنائیں ایک وقت گزر جاوے ایک دل دی تمنا ہے ایک عمر مسل ہوئے دل دی تمنا ہے ایک عمر مسل ہوئے مکے وچ شام پوے میں سو جاوا منزل میری کر دے جتھے تھک کے میں سو جاوا منزل میری کر دے اکھ کھولا تے کی ویکھا برسات بجائی پھر دی رب کے ہاں اے نانو رحمت دی برسات بجائی پھر دی اور میری حاضری کا آخری شعر
عاشق دا عقیدہ ہے، یہ ہر بادشاہ دا عقیدہ ہے، ہر حاکم دا عقیدہ ہے. کی عقیدہ ہے؟ سماعت فرماؤ. او میں حاکم جس بھی حاکم تو پوچھیا اے ہو کہنا ہے. کی کہنا ہے؟ بس بس سانو دے پیارے آقا دی خیرات بچائی پھر دے. آخری مرتبہ میرے نال پڑھ دے. اسمر جانا سی پر آقا تیری نات بچائی پھر دے ہے. اسمر جانا سی پر آقا تیری نات بچائی پھر دی. اب انشاءاللہ العزیز بغیر کسی تاخیر کے اور بغیر کسی تمہید کے ہم دعوت خطاب پیش کرتے ہیں حضرت علامہ مولانا تصور حسین سیالوی صاحب کو کہ وہ اپنے نورانی وجدانی اور بارونق آواز خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. آپ ایک مرتبہ نعرہ لگائیں تاکہ بیان شروع کرنے سے پہلے انہیں بھی اندازہ ہو کہ مجھے سننے والے بڑے حشاش بشاش اور بڑے متوجہ ہوئے بیٹھے ہیں. انہیں انشاءاللہ سنانے میں مزہ آئے گا اور ہمیں انشاءاللہ سننے میں مزہ آئے گا. بڑی خوبصورت آواز میں خطاب فرماتے ہیں. اللہ کریم ان کی آواز میں برکت نصیب فرمائے. آپ زوردار نعرے سے ان کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، زوردار آواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، دادا کی آمد، سید کی آمد، طیب کی آمد، سرکار کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. مرحبا حسن جمال مصطفیٰ، حسن جمال مصطفیٰ. علماء سیدی مرشدی الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا
طبيبنا وطيب قلوبنا ورفيعنا ورفيع درجاتنا غوثنا وغياثنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے درود پاک پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ. تیرگی میں اجالا ہمارا نبی. تیرگی میں اجالا ہمارا نبی. روشنی
چلے جائیے اور کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دل پہ کوئی بات لیجیے کہ ہے جان کا سر کوئی دم میں پیجیے کہ ہے اے نصیب اب ذرا غم نہ کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و اتم برہانہ پاک حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین گرامی قدر واجب الاحترام و احتشام دوستوں ساتھیوں اور بزرگوں اور نوجوانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ کا 12 روزہ پروگرام ہے، 13 روزہ یہ پروگرام ہے اور یہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل میں آپ شرکت بھی فرماتے ہیں اور سجاتے ہیں، تو یقیناً آپ سبھی مبارک کے مستحق ہیں اور میں مشکور ہوں کہ مجھ خادم کو اور نوکر کو شہید صاحب نے حکم دیا اور ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں آپ دوستوں کی زیارت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ وہ بھی سامنے جلوہ افروز ہیں، انشاءاللہ ان کی نظر کرم رہی تو ہم منزل تک پہنچ جائیں گے۔ یہ محبتیں ہیں جملہ یاران عشق و مستی کی کہ جنہوں نے یہ بزمیں سجائی سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، میرے ذمہ جو موضوع ہے وہ ہے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے موضوع پر ہی گفتگو کروں۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ لمحات واسطے کچھ دنہ واسطے وحی دا نزول، توجہ ہے،
کچھ وقت کچھ دنوں واسطے وحی دا نزول بند ہویا، پیغام رسانی دا جڑا سلسلہ سی وہ منقطع ہویا، اور جدو سلسلہ منقطع ہویا تے جڑے کفار سن، مشرکین سن، دشمن خدا اور دشمن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن، وہ ہر وقت کسی نہ کسی موقع کی تلاش کے اندر، کسی نہ کسی لمحے کی تلاش کے اندر رہتے سن کہ کوئی سانو موقع ملے کہ معاذ اللہ اسی حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات میں تکلیف پہنچائیے۔ بڑے سادہ جی الفاظ دینا گفتگو ہے، تاڑی توجہ دا تعلیمہ، تاڑی توجہ جتنی دیر رہ گی انشاءاللہ سلسلہ جاری و ساری رہ گا۔ کافرہ نے تانو تشریح شروع کیتا کہ معاذ اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا رب انہوں نے ناراض ہو گئے کہ جڑا وحی دا نزول بند ہو گئے۔ ایک گل میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ تک پہنچی، حضور علیہ السلام دے عاشقاں دے غلاماں بڑی تکلیف ہوئی، بڑا غم پہنچیا۔ نبی علیہ السلام دی بارگاہ عالیہ کے اندر حاضر ہوئے، عرض کیتی یا نبی اللہ سونے ساڑھے ماں باپ قربان ہو جان، کافر بات ہے اللہ میں کرتے نہیں، اور ساڑھے دلوں میں بڑی تکلیف ہے۔ جدو اللہ دے نبی علیہ السلام دی بارگاہ عالیہ کے اندر صحابہ نے یہ معروضہ پیش کیتا تھا کہ اللہ دے نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ بھی مقبول ہویا، غمی دے آثار ظاہر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل، فرمایا جا میرے محبوب دی بارگاہ سلام بھی لے جا اور میرا قرآن بھی لے جا۔ یار دی ذات کے حرف آیا ہے کہ نہ جواب نہ میرے محبوب تے صحابہ دیں گے، نہ محبوب دے گا، بلکہ میں خود رب ذوالجلال دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن آگے اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ قسمی وقت جاشتی واللیلی اذا سجا، محبوبہ و دعا دے مکھڑے والے میں قسم لاتی جدو چھا جاوے، ماں وطا کا ربو کا وما کلا، سوڑیا تیرا رب تیرے نال ناراض بھی نہیں ہویا، تینوں مکروہ بھی نہیں جانے، قربان جاوا والدعا واللیل اذا سجا۔ مالک نے قسم اٹھائیے تے قسم ہمیشہ عزت والی، تکریم والی، شان والی چیز دی اٹھائی جاتی۔ فقہائے کرام، مفسرین کرام، صوفیاء کرام فرمانے دو ہاتھ مراد جڑائے تو میرے نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک، اور لیل تو مراد حضور علیہ السلام دی امبرین ظلف مبارکہ ہے۔ مالک نے یہ کہہ لو ان فرمایا والدوحا دے مکھڑے والیا، چمکدار چہرے والیا، واللیل دیا ظلفاں والیا، تیرا رب تیرے تو ناراض نہیں تے نہ ہی تینوں نے مکروہ جانے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک نے پھر ارشاد فرمایا وَلَلَّآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ فرمایا سنیا محبوبہ تیری حران والی کھڑی، حران والا لمحہ، حران والا دل، حران والی رات، پہلے نہ بہتر ہوئے گی۔ قربان جاواں
دے کاجل والیا والدعا دے چہرے والیا واللیل دیا زلفاں والیا ولا سوف یعطیک ربک فترضی سونیا رب تیرا تینوں اینا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے تیرا رب تینوں اینا عطا کرے گا اینا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا رب کون ہے خالق کائنات کی ہر شے دی مخلوق ہے انجے ہے کہ نہیں بات سمجھ آ رہی رب کون ہے خالق کائنات کی ہر شے دی مخلوق ہے اور خالق اپنی اعلیٰ ترین مخلوق نو ارشاد فرما رہے ہیں سونیا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سونیا میں تینوں اینا عطا کراں گا کہ تو راضی ہو جائے میرے نبی علیہ السلام جناب سیدنا حضرت عمر پاک فرمانے نے حضور علیہ السلام تشریف فرمانے اللہ دے نبی علیہ السلام دی بارگاہ چل کیتی یا رب ذوالجلال رب فرمانے کون اللہ فرمانے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اینا دیاں گا راضی ہو جائے گا میرے نبی نے فرمایا عمر میں راضی نہیں ہوں گا کہ میں راضی نہیں ہوں گا قربان جاوا کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم جدوینی حکم فرمایا ارشاد فرمایا جناب سیدنا عمر پاک نبی دی بارگاہ عالیہ دے اندر کر دیں یا نبی اللہ سونیا واللیل دیا زلفاں والے آؤ کتے راضی نہیں ہو تے راضی کس طرح ہو گے میرے نبی علیہ السلام غمخار نبی غمخار امت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرا عمر میں ادھر تک راضی نہیں ہوں گا ادھر تک راضی نہیں ہوں گا جدو تک میرا آخری امتی جنت کے اندر داخل نہیں ہو جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا انی تک راضی نہیں ہوں گا جتنی دیر تک میرا ہر امتی آخری امتی جنت کے اندر داخل نہیں ہو جائے گا قربان جاوا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا بلا سوف یؤتیک ربک فترضیٰ سونیا تو دے آخری امتی گل کرنا ہے میں قیامت والے دن کل اختیار تیرے حوالے کر دیا گا جنوں چاہے جنتی بنا دے میں جنوں چاہے جہنمی بنا دے اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی علیہ السلام کا مقام والا شان والا عظمت والا میرا نبی مختار کل بن کے آیا ہے کائنات کی ہر شے نبی دا معنی آنا ہوتا ہے نبی دا معنی غیب جاننے والا ہوتا ہے نبی دا معنی مرتبے والا مقام والا ہوتا ہے اور جڑا بندہ مقام والا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیارات عطا فرماتا ہے اور میرا نبی کائنات وچ کائنات دے ہر ذرے تے جناب والا آلہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی علیہ السلام کو کائنات دے ہر ذرے تے مختار کل کائنات دے ہر ذرے دا مالک بنا کے بھیجے اور میرے نبی علیہ السلام احکام شریعت کی گل کریے کہ حضور علیہ السلام کو دے اندر بھی مختار بھی قابل توجہ ایک بات میں عرض کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ نماز قائم کرو وَآتُ الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا سمجھ آ رہی کچھ ہی بولو وَآتُ الزَّكَاةَ زکوٰۃ دیو اپنے مالاں نو پاک کرو قرآن دے اندر نماز پڑھنے کا طریقہ ہے بولو تو صحیح قرآن دے اندر نماز پڑھنے کا طریقہ موجود ہے طریقہ کتھوں رہا حضور علیہ السلام دی ذات اقدس کو اللہ اکبر کبیرہ کی عبادت کی بھی رب دی بولو تو صحیح سارے عشاء پڑھ کے بیٹھے جی نا تو پھر کانی ٹینشن ہے اچھی بولو عبادت کی دی اللہ دی تے طریقہ کی دے مصطفیٰ دا حکم کون دے رہے اللہ واقیم الصلاة اللہ اکبر کبیرہ کو جدوں نماز دا حکم نازل ہویا واقیم الصلاة وآتُ الزکاة
رب نے فرمایا سونے اپنے غلاماں نو کہے اپنے منن والیاں نو کہے نماز ادا کرن نماز ادا کرن اللہ نے نبی علیہ السلام نے غلاماں نو حکم فرمایا غلاموں اے میرے امتیوں نماز دا حکم آ گیا نماز ادا کرو نماز چنگی شے میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے میرے دل دا سکون میرے دل دا سکون اسلام دا سکون نماز قائم کرو صحابہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا نبی اللہ سونے محبوبہ واللیل میاں زلفوں والے ماں زاگ دے کاجل والے واقعی الصلاۃ دا حکم آ گیا 10 نماز پڑھنی کیویں قربان جاواں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی اور نماز انج پڑھو جویں میں پیا پڑھنا نماز انج پڑھو جویں میں پیا پڑھنا وا مینوں ویکھی جاؤ نماز ادا کیتی جاؤ مینوں پڑھی جاؤ مینوں ویکھی جاؤ جویں میں قیام کرنا وا رکوع کرنا وا سجود کرنا وا تشہد دے اندر بیٹھنا وا یا رسول اللہ کیا ادا نام عبادت ہے اللہ اکبر کبیرہ قربان جاواں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ادا نام عبادت ہے سجو کما رأیتمونی اصلی جویں میں پیا کرنا وا ایتھی کرو گے تے نماز ہوے گی اگر ایک رکن بھی چھڈ دیو گے نماز نہیں رہے گی اور جب نماز نہیں رہے گی اللہ دی عبادت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحریک علماء حق کہتے ہیں پھر اللہ دی عبادت بھی نہیں دے رہنی رب دی عبادت بھی نہیں دے رہنی قربان جاواں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل توجہ بات میں نکتہ بیان کرن لگا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ مینوں دیکھو تھوڑی نماز ہوئے گی معلوم ہوا نبی نو دیکھنا نماز معلوم ہوا نبی نو دیکھنا نماز ہے نماز اللہ دی عبادت ہے اللہ اکبر کبیرہ قربان جاواں پھر عارف قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ درود درد دیا فرماتے نے جی کردا میں تینوں دیکھی جاواں جی کردا میں تینوں دیکھی جاواں میں تیرے وچوں رب آ میں قرآن پیش کر دیتا اللہ فرماتا ہے قد نرا سیدنا عمر فاروق دا عقیدہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ دا عقیدہ عثمان غنی دا عقیدہ میرے جملہ صحابہ دا عقیدہ اللہ اکبر کبیرہ قربان جاواں صحابہ دا ایمان ہے اگر تیری نماز دے اندر کتے تے بلے دا خیال آ جاوے تیری قائم ہو جاتی ہے لیکن میرے مذہب دا جڑی بنیاد ہے اس دے دا دیر بے کعبہ دی قسم ہے ساڈا ایمان ہے جتنی دیر تک یار دا خیال نہ آوے نماز جتنی دیر تک محبوب دا خیال نہ آوے نماز ہوتی نہیں ہے فرمایا جی کرتا میں تینوں میرے شیخ صاحب نے کیا بڑے ذوق والے لوگ ہیں بڑے ذوق والے لوگوں کے نظر بھی آ رہے ہیں جو ڈنڈی نہ مارو انشاءاللہ نام مارو دینی دے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا جی کرتا میں اقیم الصلاۃ سے بات کرنے پھر جناب والا دین کا تیسرا رکن آ گیا زکات زکات آ گئی اللہ
زکات دیو اپنے مالا نو پاک کرو تے دینی چاہیے مال بندہ ہے کام چنگا ہے کی بولو تو صحیح کام چنگا ہے جڑے صاحب سربت میں جڑے صاحب استطاعت میں اور جنہوں نے اللہ نے مال عطا کیتا ہے کام چنگا ہے زکات دینی چاہیے واقعی الصلاۃ وآتوا الزکات زکات کا حکم آ گیا صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا نبی اللہ سونے محبوبہ زکات دینی کیتی فرمایا تہاڈے کول 40 دینار ہونا انہاں وچوں جڑا 40 ہے وہ اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر دیو تہاڈا مال پاک ہو گئے یہ دے اندر بھی اختیارات مصطفیٰ ہے رب نے تو حکم دے دیتا تصویہ محبوب علیہ السلام نے بھی زکات دی دینی مولا علی پاک حضور دی بارگاہ عالیہ دے اندر حاضر ہوئے حضرت مولا علی دا نام لیا تے بولے نہیں دے اللہ اکبر کبیرہ قرآن میں آؤں میں نے بلانا بھی ہوتا ہے قرآن جامع مولا علی مشکل کشا نبی دی بارگاہ عالیہ دے اندر یا نبی اللہ زکات حکم آ گیا واتو زکات زکات دینی ان کیری شہر دی زکات دینی سونا بھی ہے چاندی بھی ہے درم و دینار بھی نے روپے بھی نے پیسے بھی نے گھوڑے بھی نے زمین بھی نے غلام بھی نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے مولا علی میری بارگاہ عالیہ دے اندر آ گئی ہے اور میں دسنا وا مالے زکات کی ہوئے گا زکات جڑی ہے تسی سونے دی بھی دینی ہے چاندی دی بھی دینی ہے درم و دینار دی بھی دینی ہے پیسے روپے دی بھی دینی ہے یا نبی اللہ رہ کیڑی شے لیے میرے نبی فرمایا میرے اختیار دے اندر ہے میں اختیار اپنا اختیار قسم لگا یا نبی اللہ کیڑا میرے نبی نے فرمایا نہ گھوڑے دی زکات دے نہ غلاماں دی زکات گھوڑے دی زکات بھی نہیں دینی غلاماں دی زکات بھی نہیں دینی ہے میرے نبی دے اسلامی شریعت جناب والا میرا نبی اسلامی کی شریعت مختار کل بنیا نماز کا طریقہ میرے نبی دسیا روزہ رکھن کا طریقہ میرے نبی دسیا قربان جاوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن قرآن آ گیا رمضان دے روزے رکھو اللہ اکبر کبیرہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام روزے دا جناب والا طریقہ پتہ نہیں زبان مصطفیٰ وچوں جن نکلدا گیا رب عبادت بناوندا گیا ہے اپنی عبادت بڑھاؤں گے آپ نے دل دسا میرے نبی علیہ السلام اختیار کلی میرے نبی علیہ السلام نے میرے مالک نے پورا مختار بنا کے بھیجے ہر شے کو اختیار عطا فرمایا ہے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر ایک کھجور کا تنا ہے اس تنے کا نام نامی اس میں گرامی اس نے ہلانا ہے اللہ اکبر کبیرہ کھجور کا تنا ہے میرے نبی علیہ السلام کو دنال ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا خطبہ ارشاد فرمانے ایک صحابی رسول انہیں حضور علیہ السلام دے بارگاہ اس کا ممبر بنا کے پیش کیا کی سمجھ آ رہی ممبر بنا کے پیش کیا حضور علیہ السلام تشریف لے کے آئے مسجد نبوی شریف کے اندر بخاری شریف کی حدیث سے قابل توجہ میرے نبی علیہ السلام کا تشریف لے کے آئے کہ حضور علیہ السلام ڈائریکٹ ممبر تے تشریف فرماؤ ممبر نزمار جلالت تے تشریف فرماؤ صحابہ فرمانے نے جدو حضور علیہ السلام ممبر تے چڑھے نا قدم مبارک رکھیا تے مسجد نبوی شریف دے وچوں رون دی آواز شروع ہو گئی رون دی آواز آنا شروع ہو گئی صحابہ نے ادھر تکیا کوئی ہے بھی نہیں کہ روندہ کون روندہ کون جدو صحابہ دی توجہ ادھر بدر ہوئی نا میرے نبی فرمایا ہے میرے صحابہ تسی توجہ میرے ول رکھو میں تن دسنا روندہ کون میں تن دسنا وہاں روندہ کون اللہ اکبر کبیرہ صحابہ کرام فرمانے اللہ نے نبی علیہ السلام ممبر تو تھلے تشریف فرما یار نے جدو جناب والا اس
کھجور دے تنے ول توجہ فرمائی، توجہ فرما کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نیڑے ہوئے، حضور علیہ السلام نے انہوں اس طرح سینے دے نال لگا کے جناب والا صحابہ کرام فرمانے نے جویں او یار دے سینے دے نال لگ گئے، آ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین فرماتے نے جس طرح بچہ رو رہا ہوئے تے ماں چک کے سینے نہ لا لوے، جناب والا پھر دے سر دے تے شفقت تے پیار والا ہاتھ پھیرے، اودیاں سسکیاں بن جاندیاں نے، سسکیاں بن جاندیاں نے، سسکیاں لیندا لیندا چپ ہو جاندا ہے۔ صحابہ کرام فرماندے نے اسی طرح کھجور دا جڑا تنا ہے سسکیاں لے لے، میرا نبی انہوں سینے دے نال لگا کے قربانی جاوا اس طرح شفقت دا ہاتھ پہ پھیر دینے، او روندا روندا چپ ہوندا جا رہے ہیں، جدو چپ ہو جاندا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا روندا کیوں میں اللہ پر کبیرہ قربان جاوا، اپنی زبان آل بول کے کہتا ہوگا عاشق دا کم رونا کھونا تے بن رویا نہیں منظوری، اور دل روے ہمیں دنیا روے تے بچ عشق دے زوڑے ضرور اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا روندا کیوں؟ اللہ اکبر کبیرہ حضور دا سکایا درخت زبان آل بول کے کردہ سونیا روندا اس واسطیاں کہ یار کی جدائی پہ گئی، میرے نبی علیہ السلام ایڈا اختیار والا نبی ہے کہ حضور کی پشت مبارک جس شہر لگ جائے وہ بولنی شروع ہو جاتی ہے، اندر سے بولن دی طاقت آ جاتی تے وہ رون بھی لگ پڑتا ہے تے وہ پھر گلاں بھی کرتا ہے۔ کھجور دا تنا کی ہے کدی کھجوراں بھی بولی بولتا صحیح، کدی کھجوراں بھی بولیاں یہ بلان والا ہوئے تے بول بھی اللہ اکبر کبیرہ فرمایا گنگیاں تو گلنا کرا جانتا اور بولیاں نو بلا جانتا پتھرا تو گل میں بڑا جانتا گنگیاں تو گلنا کرا جانتا۔ میرے نبی علیہ السلام گفتگو پہ کر گئے، اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا یا تسکی کرنے کی عرض کی سویا بابو کا جدائی برداشت نہیں، فراق برداشت نہیں۔ اللہ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا پھر کی کرنے کی، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے کھجور دے تنے جس جگہ تو تینوں اکھاڑیا گئے میں تینوں دوبارہ اتھے لگوا دینا ہوں، تو ہرا بھرا بھی ہو جائے گا، پھل بھی لگے گا، جناب والا تیری آپ پاشی بھی ہوئے گی، تیری قدر و قیمت بھی ہوئے گی۔ قربان جاوا میرا نبی انہیں دوسرا آپشن دے رہے ہیں۔ اللہ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا جے تو چاہے تو میں تینوں جنت دے اندر لگا دینا، تو
چاہے تے میں تینوں جنت دے اندر لگا دینا میں سوال کرنا وا جنت کی دیے میں سوال کرنا وا جنت کی دیے میں سوال کرنا وا جنت اللہ تبارک و تعالی دیے اللہ اکبر کبیرہ قربان جاواں تے میرا نبی کی فرما رہا ہے کہ اے کھجور دے تنے میں جناب والا تے اس جگہ تے لگا دینا وا جس جگہ تو تینوں کھاڑیا گئے اور جناب والا یا پھر دوسری آپشن ہے میں تینوں جنت دے اندر لگا دینا وا اونے روک کے کیتی یا نبی اللہ جنت دے اندر تہاڈا قرب نصیب ہو گئے اسی نیڑے رہو گے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تینوں جنت دیاں نہراں تے چشمیاں دا پانی بھی ملے گا قربان جاواں تینوں پھل بھی لگے گا میرے نبی نے فرمایا پھر تیرا پھل کوئی عام لوگ بھی نہیں کھان گے اللہ دے نبی تے رسول کھان گے اللہ دے ولی کھان گے اللہ اکبر کبیرہ بول کے کہندا سونیا مینوں اے فیصلہ منظور ہے اللہ اکبر کبیرہ قربان جاواں ایک کھجور دا تنا میرے مصطفیٰ دے نال گل پہ کردا ہے میں کرنا وا ایتھے جناب والا کفار بھی نہیں گے مشرکین بھی نہیں گے منافقین بھی نہیں گے مسجد نبوی شریف دا منظر ہے اللہ اکبر کبیرہ میرا نبی اپنے غلاماں دے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہے او میرے غلامو اے نہ سمجھیا جے صرف اللہ نے مینوں دنیا دے اختیار عطا کیتے ہوئے نے بلکہ میں مختار کل جنت دے اندر بھی ہاں یہ کہہ لو جنت رب دیے تقسیم مصطفیٰ تقسیم مصطفیٰ نے کرنی ہے ٹھکرے آلات تزیم البرکت مجدد دین و ملت امام الشاہ رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ قلم اڑ دیا فرماتے نے نعمتیں بانٹتا یہ سمت وہی شان غلامت مرکز نہیں مارن دینی جی مل کے پڑھو گے سارے لگا نعمتیں بانٹتا یہ سمت وہی شان کبیرہ جنت دے اندر کوٹے لان دی گل ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں حدیث سماعت کرو بخاری شریف دی ہے ایمان تازہ ہوئے گا صحابہ فرماتے ہیں مدینہ المنورہ دے اندر ایک دن سورج گرہنے لگیا اللہ نے نبی علیہ السلام نے جملہ صحابہ کو جمع کیتا جمع کر کے فرمایا نماز کسوف پڑھیے ذرا نماز کسوف پڑھیے صحابہ کرام فرماتے ہیں اسی نبی دی دلال اندر کھڑے ہو گئے ہیں قربان جاواں میرا نبی نماز پہ پڑھ گئے صحابہ کرام فرماتے ہیں توجہ کرنا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہاتھ بتا کے تھوڑے دیر پہ ہوئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاتھ مبارک پیچھے کر لئے قربان جاواں پھر تھوڑے دیر پیچھے بھی ہو گئے صحابہ کرام نے نماز مکمل کی تھی کر کے جناب والا میرا سوال ہے صحابہ پر نماز میں دیکھ نبی دیا داما رہنے پڑھتے نماز میں بینے دیکھتے نبی دیا داما نے میں اللہ اکبر کبیرہ قربان جاواں صحابہ ماں باپ قربانوں دن ادھر تسونا ادھر اس پردے نفاش کرو نا رات نفاش کرو نا عرض کیتی یا رسول اللہ ادھر تسی ہاتھ بھی بتایا ہے اور تھوڑے دیر کے بھی ہوئے دے پھر پیچھے ہوئے دے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ میں جدو نماز پہ پڑھنا سا میں نال نال اللہ دی جنت دی سیر بھی پیا کرنا ہوں اب تعالیٰ نے جنت کی شہر کی بیعت کرنا ہوا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے جنت ایک پھل آئے گے سمر آئے گے اس طرح میں جناب والا ہوں توڑ لگا ہوا
توڑ کے میرے دل میں اندر خیال آئے سونے آنے اگر پھل دنیا دی اندر آ گیا تیری امت نے محنت نہیں کرنی مزدوری نہیں کرنی قائم میں قیامت تک نہ پھل ٹکڑائے نہ کھان والے کو چار بجے کا پلاٹ میں چلا جاؤں تو چلا جا جا کے اسے پھول کا بوٹا لگا ہو بیتے مولوی نے پھول توڑن ہے نہیں دینا توڑن دے گا وہ کہے گا تو کون پلاٹ میرا رجسٹری میرے نام انتقال میرے نام میں سارا کچھ کیتا خریدی میں کہ تو کون ہونا ہے پھول توڑن والا میں کیا پھر سمجھ جا پھول ہوئی توڑ دائے اللہ اکبر کبیرہ قربان جاواں جنہیں کوئی اختیار ہوئے جنہیں مختار ہے کھل ہوئے اللہ اکبر مان جا پھر میرے نبی کا اختیار ہے پھر یہ جنت دی سبحان اللہ مننا پیدا کی جنت محبوب دی ہے رب سے ہو گیا جنت میری تو وچ بوٹے پیالا وے کھجور دے سکے ہیں رب نے آکھیا وہ بولو تو صحیح منع کیتا نہیں اللہ اکبر کبیرہ قربان جاؤں میرے آلہ پھر فرماتے ہیں آج لے کی پناہ اور آج مدد مانگ سے آج لے کی پناہ اور آج مدد مانگ سے آج لے کی پناہ اور آج مدد مانگ سے کل نہ مانے کہ قیامت میں اگر مانے گیا اللہ مانے گے آج میرے نبی دے علم تو بھی من میرے نبی دے غیب تو بھی من میرے نبی دے مقام تو بھی من میرے نبی دی شان تو بھی من میرے نبی دے اختیار تو بھی من میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بھی منا قیامت والے دن جنابے والا اللہ اکبر کبیرہ جنت بھی مل جائے گی کیونکہ جنت مصطفیٰ دیئے آلہ تقدیم البرکت نے فرمایا کل نہ مانے گے قیامت میں میں کیا مولانا دولے کا مجھے کھجور کا تنا چنگا ہے بے سکا لیکن آپ کے سکا اولا عشق ہرائے اولا عشق جناب والا سرسد تو شاداب ہے قربان جوان بہت بن گئے بہت جان گیا کہ یار دی میت چاہ جائیے پھر جنت بھی مل جاتی ہے یار حقرب بھی نصیب ہو جاتا ہے آج لے کی پناہ ارے آج مدد مانگ سے آج لے کی پناہ اور آج مدد مانگ سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر شیر اور پڑھنا ہے شیر میں پڑھنا ہے ہاتھ چکنے تھے کی محبت کا شیر پڑھنا حکمت پڑھنے اپنی مرضی نہ اللہ اکبر کبیرہ فرمایا انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام انہیں جانا میں دنیا
یقین رکھ لے کہ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور کے غلام کو توجہ ہے پچھلے ناراض رہتے ہیں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نہ ایک دن حضور علیہ السلام سے دار سن تے وادی کے اندر جا رہے ہیں توجہ کرتے ایک پہاڑ آیا رنگ دا کالا ادو کولو لگی ہے تے ماشد بھی آنی خوف دی آندا ہے وہ دے پتھر کالے سیاہ میرے نبی نے فرمایا انس جلدی کرو کہ تو جلدی گزر جاؤ کی کرو جلدی گزر جاؤ حضرت انس بن مالک فرمانے نے جلدی جلدی گزرے تھوڑا دے اٹک ہے پہاڑ ہے وہ بھی پتھر اے بھی پتھر او دا نام بھی پہاڑ اے دا نام بھی پہاڑ حضور علیہ السلام آہستہ ہو گئے کی ہو گئے رک گئے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اتھو مٹھی مٹھی خوشبو آ رہی تھی اور یہ پتھر اینج نے جی میں سونا پہ چمک جائے اللہ اکبر کبیرہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ کے اندر حضرت انس بن مالک نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ زلفاں والیا سونیا وہ بھی پہاڑ اُتے کو حکم فرمایا جے جلدی جلدی گزرو یہ بھی پہاڑ ہے وہ دے کو وحشت یہ دے کو سکون میرے نبی فرمایا اے میرے غلام اے میرے انس او میرے نال بغض رکھتا ہے میں او دے نال بغض رکھنا ہوں اے میرے نال پیار کرنا ہے میں یہ دے نال پیار کرنا ہوں اس پہاڑ کا نام ہے احد کی پہاڑ کا کی نام ہے احد حضور نے فرمایا احد میرے نال پیار کرتا ہے میں او دے نال پیار کرنا ہوں میرے نبی نے فرمایا او میرے نال بغض رکھتا ہے میں او دے نال رکھنا ہوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ پھر او دا وعید کیے اینو خوشخبری کیے فرمایا او جڑا میرے نال بغض رکھتا ہے وہ جہنم وچ سڑے گا تے جڑا میرے نال پیار کرتا ہے وہ جنت دے دروازے تے وہ جنت دے اللہ اکبر کبیرہ قربان جاؤں یہ میں گور لوگ پیش کروں میرے نبی علیہ السلام مختار کل نبی دے اختیار سماعت پہ کر دے جے سن عاشق رسول بول کے کہندا کوئی بنے دو چار ملکاں دا حاکم عمران خان کی کتنی خواہش کی میں وزیر اعظم بن جاؤں تے کی بیڑا گھر پہ کرتا ہے اللہ اکبر کبیرہ قرآن جاؤں تینوں بھی تبدیلی چاہیے دلے تبدیلی جاؤں قرآن جاؤں فرمایا کوئی بنے دو چار ملکاں دا حاکم کوئی بنے دو چار ملکاں دا حاکم اے کوئی بنے دو چار ملکاں دا حاکم میرے کملی والے تو جگ میں شاہی اللہ اکبر کبیرہ نبی علیہ السلام میرے نبی علیہ السلام نے یار جناب سیدنا حضرت عمر پاک جناب سیدنا حضرت عثمان غنی جناب سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن یار میرے نبی علیہ السلام نے نال نے اللہ اکبر کبیرہ حضور علیہ السلام کو پہاڑ پہ تشریف فرما ہوئے قربان جاواں میرے نبی علیہ السلام نے این کر کے اور پہاڑ پہ قدم رکھیا حدیث مبارکہ دے الفاظ نے بخاری دی حدیث مبارکہ کریم آقا نے اس طرح وہ پہاڑ پہ قدم رکھیا قربان جاواں جدو قدم میرے یار نہ آیا وہ پہاڑ کمبیا میں کیا نانا اور پہاڑ کے اندر زلزلہ آیا میں کیا نانا اگے اور پہاڑ کے اندر جناب والا
شروع کیا میں کہ یار دا قدم آیا ہے وہ پہاڑ وجد دے اندر آ گئے ذوق دے اندر آ گئے عشق دے اندر وجد دے اندر آ گیا کہ جدے نال میں محبت کرنا وا پیار کرنا وا اللہ اکبر کبیرہ جدے نال میرا عشق ہے وہ محبوب میرے تے قدم رنجا فرما رہے ہیں قربان جاواں نبی علیہ السلام نے قدم رکھیا وہ پہاڑ دے اندر قبلہ وجد آیا میرے نبی علیہ السلام نے اس طرح ایڑی مار کے فرمایا اور تو نہیں جاندا اللہ اکبر کبیرہ قربان جاواں کیا تیرے تے ایک نبی دو شہید ایک صدیق کے قربان جاواں صحابہ کرام فرماندے پہاڑ کا وجد ختم ہو گیا میں کیا میرا نبی تے اوے اللہ دے نبی نے دعا دے منگی یہ نیت کی تھی یا رب الجلال زلزلہ آ گیا ہے اینو وجد آ گیا ہے یا اللہ اینو روک بلکہ نہ مالک نے فرمایا سنیا تینو مختار کل بنا کے بھیجیا ہے اے تے کو دے بلکہ ساری کائنات تے پہاڑ تیرے قدماں دی خاک نے نبی علیہ السلام نے ایڑی مبارکہ ماری حکم فرمایا تحقیق فرمائی اے اور پہاڑ تو نہیں جانتا تیرے تے ایک نبی ہے دو شہید اور ایک صدیق ہے قربان جاواں میرا وجد کہتا ہے ایتھے کہنا پڑتا ہے کوئی بنیا دو چار حاکم کوئی بنیا دو چار اے ملک آتا کوئی بنیا دو چار اے ملک آتا حاکم میرے کملی والے کی دو چار توجہ ہے حضور علیہ السلام اختیار سن رہے تھے وہ بولو تو صحیح اللہ دے نبی علیہ السلام ایک صحابی کی حضرت عکاشہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے اندر میں لڑ رہا ہوں کفار دے نال لڑ رہے ہیں توجہ کرتے آپ فرمانے نے میری نہ تلوار ٹوٹ گئی کی ہو گیا تلوار ٹوٹ گئی میرے حکم ملیا 10 منٹ ہو تے تاڑا ادھر زیادہ ٹائم نہیں لاؤں گا ذرا میرے نال مل کے اس طرح میں تمہیں نہیں نہ راہ چھڑیا جی تسی بھی راہ چھڑیا جی لجپالاں دے کول بیٹھے نے لجپالیاں والا کام کرے اللہ اکبر کبیرہ جناب شریف حضرت عکاشہ اور ایتھے اپنا عقیدہ بھی سن تیرا عقیدہ بھی اجا ہوئے گا جڑا عقیدہ صحابہ کرام کا ہے سنت و جماعت آؤ ہوئی عقیدہ قربان جاواں حضرت عکاشہ میری بارگاہ میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ علیہ کے اندر حاضر ہوئے آگے حضرت نے یا نبی اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے کوئی نبی میری کوئی جناب والا صحابی میرے نبی دی بارگاہ علیہ کے اندر گئے آگے حضرت ہے یا نبی اللہ پانی نہیں ہے گا وہ جانتا بھی ہے کہ ظاہراً پانی موجود نہیں ہے کوئی آگے کہتا ہے یا نبی اللہ دکھ لگی ہے اے بھی جانتا ہے ظاہراً کھانا نہیں ہے گا اللہ اکبر کبیرہ قربان جاواں لیکن انہاں دا عقیدہ ہے یقین ہے ایمان ہے ظاہراً تو نہیں ہے گا لیکن اللہ نے اپنی رحمتوں دے خزانے سے نبی نو عطا اللہ اکبر کبیرہ قربان جاواں اللہ نے اپنی رحمتاں دے خزانے دیاں چابیاں اس نبی دے حوالے کیتیاں نے حضرت عکاشہ آ گیا کہ حضرت نے یا نبی اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے میرے نبی علیہ السلام دے سامنے قبلہ چھڑی پئی ہے کھجور دا تنا ہے اس طرح میرے نبی علیہ السلام نے پکڑ کے جناب والا اس کا ہاتھ پھیریا جدو ید اللہ والا ہاتھ اللہ دے نبی علیہ السلام نے پھیریا پھیر کے فرمایا عکاشہ نئے تلوار بن گئی ہے حضرت عکاشہ فرماتے ہیں اس جناب والا لکڑی دی ماہیت بدل گئی او دی جناب والا اپنا ضد ختم کر دی تھی آپ فرماتے ہیں رب کعبہ دی قسم ہے ہن لکڑی نہیں لئی بلکہ تلوار بن گئی
جنگ بدر بھی اسے تلوار دے نال لڑی، اللہ اکبر کبیرہ میں جنگ تبوک بھی اسے تلوار دے نال لڑی۔ آپ فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام دی صحیح حیات کے اندر اللہ اکبر کبیرہ جتنے بھی غزوات ہوئے نے حضرت عائشہ فرماتے ہیں میں اسے تلوار دے نال لڑتا رہا ہوا اور قربان جاواں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جدوں بھی میرے یار دی بنائی ہوئی تلوار نوں ویکھدے نے حضرت عائشہ نوں عرض کردے ہیں عائشہ تلوار کوئی عام نہیں ہے گی، اللہ اکبر کبیرہ کوئی عام نہیں ہے گی، بلکہ اللہ دے نبی دی رحمت دا دریا جو جوش دے اندر آیا سی، اے رب دے نبی علیہ السلام دی اختیارات ہے جناب والا اختیارات ہے ثبوت ہے۔ قربان جاواں حضرت عائشہ فرماتے نے حضور علیہ السلام دے وصال با کمال تو 23 سال بعد تک بھی وہ تلوار میرے کول موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کسی سفر سے تے کھانا مک گیا، کی ہو گیا؟ کھانا مک گیا تے صحابہ کرام کھانا تو مک گیا سارے کو نہیں ہوا تے صحابہ کو یہ نہیں پتا یہ حضور کو ہوندا تے دے دے رکھنا شروع ہو جائے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ فرمایا صحابہ نے دسیا اس بار کا بچوں منگنا پہنتا ہے تے منگن دا پھل ہونا چاہیے، جے منگ رہیے تے پھر خالی موڑ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ قربانیاں کیونکہ میرے نبی علیہ السلام وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین دی بات اوڑ کے آئی قربان جاواں میرا نبی علیہ السلام دی بارگاہ عالیہ دے اندر صحابہ یاد ہو گئے، آگے ہتھ بن کے علی کی مالا دینے نہ والے بدعا دے مکھڑے والے بلیل زلفاں والے یاسین دے سہرے والے محبوبہ بھوک لگی ہے کھان بھی کچھ نہیں ہے گا، کرم فرماؤ رحمت فرماؤ۔ قربان جاواں میرے نبی علیہ السلام نے جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا، بلا کے فرمایا ابو ہریرہ میرے کو کچھ کھان نو ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا نبی اللہ میرے کو ایک چھوٹی سی گٹھلی ہے اور دے اندر تھوڑیاں جیاں کھجوراں نے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کھجوراں لے گیا، سن کے نبی علیہ السلام کے اختیارات توجہ کر ایمان کا ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کھجوراں لے گیا، جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ کھجوراں لے کے آ جاتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا دسترخوان بھی بچھا دے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس گٹھلی دے اندر 21 کھجوراں نے کنیاں 21 کھجوراں نے، میرے نبی نے فرمایا دسترخوان بچھا دے، دسترخوان بچھ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ دس صحابہ دی جماعت نو بھیج ایک کھا کے واپس لوٹتے جان۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 10 صحابہ کرام دی جماعت میں دسترخوان تیار رہی ہے، کھجوراں تناول کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رب کعبہ دی قسم ہے او کھجوراں 21 دیاں 21 رہیاں نے، نہ ودیاں نے نہ کھٹیاں نے، حتیٰ کہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سیر ہو کے کھجوراں کھا دیا، کھا کے جناب والا بچ گئے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ ایک کھجوراں اپنی گٹھلی دے اندر پا لے، آپ فرماتے ہیں میں گٹھلی دے اندر پا لیا۔ میرے نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ آپ بھی کھاندا رہی، اہل کھانا نو بھی دیندا رہی، مسکیناں تے یتیماں نو بھی وڈدا رہی، محمد رسول اللہ دی رحمت دا دریا مکنا نہیں ہو۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام دا فیض نہ جاری ہویا، اینا جاری ہویا جتنی دیر تک میں زندہ رہا کھجوراں کھجوراں نہیں لگیاں، میں کہنا ہوں وہ نبیوں میں رحمتی لقبی پانے والے، وہ نبیوں میں رحمتی
مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، ہم مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے۔ ہمیں قبول و منظور فرمائے اور مالک و خالق یہ جو بزم سجاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اچھا نعم البدل اس دنیا میں بھی عطا فرمائے اور بروز محشر بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام مدینہ بدھ سکھنے آیا یہ کہہ کر کہ بل بدھ گر پڑے، بدھ سکھنے آیا یہ کہہ کر سر کے بل بدھ گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ گناہگارم شفاعت یا رسول اللہ، شفاعت یا رسول اللہ، گناہگارم سیاکارم شفاعت یا رسول اللہ، شفاعت یا رسول اللہ، فلا فاستغفرم شفاعت یا رسول اللہ، شفاعت یا
تمام باپ اپنے دی بارگاہ عالیہ کے اندر پیش کرنے ہیں مالک عاجزانہ ہدیہ قبول فرما میرے رب العالمین اس کا ثواب جميع انبیاء کرام دی بارگاہ عالیہ کے اندر درجہ بدرجہ پیش کرنے ہیں میرے اللہ قبول فرما یا رب العالمین حضور علیہ السلام دے والدین آقا علیہ السلام دی ازواج پاک اولاد پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جملہ صحابہ کرام دی بارگاہ پیش کرنی ہے قبول و منظور فرما یا رب العالمین سونے محبوب نے واللیل زلفاں دے طفیل جملہ امتی اجابت دی بارگاہ عالیہ دے اندر پیش کرنی ہے قبول و منظور فرما میرے اللہ جنہ دوستان اس محفل دے لنگر شریف کے اندر حصہ پایا ہے یا چل کے آئے ہیں جس طرح دے نال بھی تیرے محبوب دے میلاد اندر شامل ہوئے تھے محبوب و ناجزانہ ہدیہ قبول فرما یا رب العالمین اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دے صدقے دے نال جتنی بھی میری ماما بہنا بیٹیاں اس محفل پاک دے اندر شامل ہوئے یا اللہ مدانہ قبول فرما یا رب العالمین جتنے بھی بیمار نے سب شفاء کلی والی زندگی عطا فرما یا اللہ جنہ دوستاں نے دعا واسطے کہ اے مالک و خالق انہاں دی نیک حاجات پورا فرما یا رب العالمین حضور دا صدقہ سونے دے میلاد دا واسطہ علی اصغر اور علی اکبر دی شہادت دا واسطہ میرے مالک و خالق جنہ دے گھر دے اندر اولاد نہیں انہوں اولاد نرینہ عطا فرما یا رب العالمین جنہ ماما بہنا دیاں گودوں بیران نے میرے اللہ انہوں گودوں آباد فرما یا خالق و مالک اپنے پیارے محبوب دے صدقے دے نال جنہ دے رشتے نہیں ہو رہے جنہ بیٹیاں دے رشتے نہیں ہو رہے میرے اللہ اپنی رحمت دا واسطے محبوب دی محبوبیت دا واسطے سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دی چادر تطہیر دے صدقے دے نال میریاں ہونا بہنا دے رشتے جلد از جلد ہونا دے اسباب پیدا فرماؤ یا رب العالمین محبوب علیہ السلام یا واللیل زلفاں دے طفیل جتنے بھی نوجوان بوڑھے بچے تیرے محبوب کی محفل کے اندر حاضر ہوئے نے جنیاں بھی میریاں ماما بہنا بیٹیاں اس محفل کے اندر حاضر ہوئے نے میرے رب ذوالجلال انہاں دیاں چھوڑیاں کو اپنی رحمتاں دے نال بھرپور فرما یا اللہ سب دیاں جسمانی روحانی ذہنی قلبی اندرونی بیرونی ظاہری باطنی بیماریاں کو دور فرما یا اللہ بیمار کربلا دا واسطہ ہسپتالاں دے اندر جس بھی مقام دے بیمار نے میرے اللہ انہوں شفاء کلی والی زندگی عطا فرما یا اللہ جنہ کو رزق حلال کمان دا وسیلہ ہے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی سخاوت دا واسطہ انہوں رزق حلال کمان دا وسیلہ عطا فرما یا رب العالمین مولا علی مرتضی مشکل کشا کرم اللہ تعالی عنہ دی شجاعت دا واسطہ انسان جذبہ ایمانی عطا فرما یا رب العالمین اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دا صدقہ جڑے لوگ تیرے گھر دے نال محبت کر دینے یا اللہ انہاں دے دلاں نوں بھی آباد فرما انہاں دے گھراں نوں بھی آباد فرما یا رب العالمین مسجد انتظامیہ مسجد نمازی مسجد طلبا مسجد جناب والا ائمہ کرام سب تے اپنی رحمتاں اپنی برکتاں اور اپنا فضل دا نزول فرما میرے رب العالمین سارے سارے دیا دعاواں اپنی بارگاہ قبول فرما جو منگے ہو بھی عطا فرما جو منگن دا طریقہ سلیقہ نہیں یا اللہ بن منگنوں عطا فرما میرے مالک و خالق تیری رحمتاں دے خزانے بھرے ہوئے نے یا رب العالمین اپنی رحمت آئے کر قطرہ ساڑیاں جھولیاں دے اندر بھی داخل فرما یا رب العالمین سانو اسلام دی سمجھ عطا فرما یا اللہ سانو دین دی سمجھ عطا فرما میرے اللہ سانو اپنے محبوب دی محبت مودت نصیب فرما یا رب العالمین میرے محبوب علیہ السلام یا واللیل زلفاں دا
واسطے رکھی شان نال تے ماری ایمان نال الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیو خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائے رب شہید کربلا کے واسطے الہی بحق کے محمد رسول دعا ہم گناہگاروں کی کر قبول فسہل یا الہی فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم